آج کتاب مقدس میں سے ہم خدا کے کلام کو 9ویں اور 10ویں آیت سے دیکھیں گے۔ ہم سلسلہ وار انجیل مقدس کو پڑھ رہے ہیں اور اب خدا کے فضل سے ہم کرنتھیوں کے دوسرے خط اور اس کے 12ویں باب، اور کل ہم نے 4تھی آیت سے تقریباً 9ویں آیت تک دیکھا تھا، یا 8ویں 9ویں آیت تک۔ تو آج ہم 10ویں آیت سے 15ویں 16ویں آیت تک دیکھتے ہیں، تقریباً 5-11 آیت پڑھیں گے۔ نومی بھائی آپ تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ نکالے دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم دیکھیں گے 15ویں آیت تک۔ تو یہ تقریباً 6 آیتیں بنیں گی، پھر جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو دیکھیں گے۔ آئیں جی تلاوت خداوندی نومی بھائی کے ساتھ کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 10ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ جی۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ میں بیوقوف تو بنا، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامتِ کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجائب کاموں اور معجزوں کے وسیلہ سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ تم کون سی بات میں اور کلیسیاؤں سے کم ٹھہرے؟ بہر اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا، میری یہ بے انصافی معاف کرو۔ دیکھو، یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہ ہوں۔ کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے۔ اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا، بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے؟ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے میں خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آج شب عبادت میں شامل ہیں ان کو ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ میں علیشا گل کی مما کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد گڈ مارننگ کہتا ہوں اپنا ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، ابراہم طاہر کو اس کی مما کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، اور عظیم اللہ کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، میکا ایوب کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، اور نورین خرم کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، اور ہمارے درمیان بزرگ شمان مسیح ہیں ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور جتنے لوگ اگر کوئی نام مجھ سے ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور اگر کوئی نام رہ جائے تو اس میں شہزاد سندر گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کلک یا تھم جو ہے نا وہ جہاں پر آتا ہے تو وہاں پر اگر آپ کوئی تھم یا کچھ کومنٹس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ ذرا میں آپ کا نام پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ آن لائن ہیں مجھے نظر آ رہا تھا تو آئیں، اور بھی اگر کوئی رہ گیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آئیں ذرا دیکھیے خدا کے کلام کو، ہم جو ہے سیکوینس وائز ہمیں خداوند نے فضل دیا کہ ہم اس کو سیکھ سکتے کہ پولس اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے 11ویں باب میں، تو اس کو سکھاتے ہوئے اس نے جو ہے اس دعوے میں بتایا کہ میں کیا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میرے دکھ جو میں مسیح کی خاطر سہتا ہوں وہ اس کے رسول ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے دیکھا 11ویں باب میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بڑی اچھی سے ڈیٹیل سے، اور پھر پولس کے اوپر جو مکاشفات خدا نے کھولے تو وہ اس کی رسالت کی کیا کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ گھٹنا کیا ہوتا ہے مسیح میں، اور وہ کیسے کمزوری میں کسی شخص کو زور دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی کمزوری اس نے بتائی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا عروج یہ بتایا کہ وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا،
कैसी ज़बरदस्त बात है। और उसके बाद फिर उसने वापसी एक कांटा अपने बदन में बताया, इसको बड़ी डिटेल से हमने देखा, आप पीछे देख सकते हैं कल के पैगाम में और उससे पीछे के पैगाम में आप इन सारी बातों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा ये जो कांटा है ये क्या है, और इस पर खुदा उसने 3 बार दुआ की तो खुदा ने से कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। तो इसको हमने बड़े अच्छे से क्या किया देखा। अभी इसी बात को लेते हुए एक आयत रह गई थी, 10वीं आयत, तो ज़रा सुन लीजिए कि 10वीं आयत जो है वो क्या कहती है। आए हम देखते हैं। तो 10वीं आयत में ज़रा अंडरलाइन करें मसीह की खातिर को, मसीह की खातिर। आई होप कमिंग डेज आई विल प्रीच अबाउट द लॉर्ड्स सेक, मसीह की खातिर, खुदावन की खातिर। आई वॉन्ट टू प्रीच और आई होप लॉर्ड विल गिव ग्रेस देन आई विल प्रीच, राइट। और ज़रा 10वीं आयत पढ़ दीजिए, 10वीं आयत पढ़िए ताकि हम इसको रिपीट करें। जोर आवर है जी, पढ़ दीजिए। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ। सुना आपने, ये कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? 10वीं आयत। जरा ये सारी चीजें देख लीजिए, ये कमजोर है। जरा 1 बाय 1 के कहता है मैं खुश किस में हूं। पढ़िए दोबारा से। इसलिए मैं मसीह की खातिर, मसीह की खातिर, ये बात याद रखना जरा, ठीक है। लॉर्ड्स सेक, अब मसीह की खातिर किस में खुश हूं, जो खुश को भी दायरा लगा लीजिए। मसीह की खातिर, मुझे नहीं पता आज का क्रिश्चियन मैं हैरान हूं। पहली तो बात है वो मसीह की खातिर नहीं, वो चीज़ों के पीछे है, और अगर चीज़ें भी हैं तो फिर भी बस होते 12 ही बजे हुए नहीं। तो मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पर जरा पौलुस को देखिए वो अपनी कमजोरी में कैसा है जी, पढ़िए। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में 1, बेइज्जती में 2, एहतियाज जब आदमी जरूरतमंद होता है और उसकी जरूरत उसको पड़ जाती है, रोटी की, पानी की, कपड़े की, वट एवर, तो एहतियाज में 3, सताए जाने में 4, तंगी में, टाइटनेस में, टाइट हालात में क्या रहता हूं? वाह, मसीह की खातिर, फॉर लॉर्ड्स सेक, खुदावंद की खातिर, खुदावंद की खातिर। ए सारे अल्लाह च खुश रहना। प्रेज द लॉर्ड। रब्बा रखा शदा, रब्बा रखा शंदा, रबारा। जब मसीह की खातिर आप कुछ करते हैं ना, तो ये वाला बहुत लो लेवल आपके लिए खुशी का सबब बन जाता है, बिकॉज यू आर फेसिंग लॉर्ड सेक्स, खुदावंद की खातिर असल में आप करें। ये अप्रोच है चर्च की, ये पावर है, ये चर्च की फाउंडेशन है। जब बंदा इत्थे आ जाता है तो फिर, और यही वो आदमी है जो कमजोरी में रहा, और किस कदर खुदा ने इसको अरूज दिखाया, मुकाशफात का, सफरों का, ब्लेसिंग्स का, मिरिकल्स का, मोजज़ात का, पता नहीं केड़ा केड़ा। तो अब जरा देखिए कि ये फितरती बात है कि जिन तजर्बात की फहरिस्त यहाँ दी गई है, क्या दी गई है? तंगी दी गई है, कमजोरी दी गई है, और नूनी भाई क्या बता रहे थे? सताया जाना दिया गया, और एहतियाज दी गई है। तो हम उनमें खुश नहीं हो सकते। विदाउट जीसस क्राइस्ट यू कैन नॉट प्लीज इन दिस सिचुएशन, नथिंग। इफ यू वांट टू प्लीज इन दिस वीकनेस, इन दिस टाइटनेस, और एवरी टाइप ऑफ द परसिक्यूशन, और किसी भी तरह से आप इन हालात में एक शख्स मसीह के बगैर खुश नहीं रह सकता। क्या मुकाशफ है कि इत्थे कोई बंदा खुश रह सकता है, और अगर यहां पर कोई शख्स खुश रह सकता है तो फिर अजीब बात है। अब पीछे अगर आप मेरा कल वाला इसका देखेंगे तो इसमें हमने बड़ी डिटेल से बताया कि हाउ कैन यू प्लीज, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर प्लेजर। रीजन इज दैट जीसस क्राइस्ट विद यू। हमने देखा जब 3 लोगों को आग में फेंका गया तो वो उधर घूम फिर रहे थे, आग च 7 गुना दी। रीजन पता क्या था? यीशु आ मौजूद था। हालेलुया। यूहन्ना पैतमस के काले पानी की सजा उसे तकलीफ नहीं दे रही थी, वो आसमान लिख रहा था। रीजन क्या थी? यीशु आ मौजूद था। ये कमजोर मसीहों की तरह दुआएं करना छोड़ दे कि खुदावंद है बीमारी हटा दे, है बीमारी हटा दे, बल्कि उससे फजल मांगे कि ऐसा फजल कर दे। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू,
I want to experience your happiness. I want to experience through your power, your presence کے دکھوں میں ساتھ ہو. تو یہ ایک انسان نہیں کر سکتا مسیح کے بغیر. لیکن اس آیت کو سمجھنے کا کلید ان الفاظ میں ہے کہ بھی پھر کینج کر لیندہ کیسے خوش رہ سکتا ہے. مسیح کی خاطر, لارڈ سیک, ہمیں مسیح کی خاطر اور اس کی خوشخبری کے پھیلاؤ کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کرنے پر تیار ہونا چاہیے جو ہم عام حالات میں اپنی خاطر یا کسی عزیز کی خاطر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن مسیح کی خاطر بڑا سواد دے دیجیے, بہت چس سے دیجیے. جب آپ مسیح کی خاطر لو گریڈ پر آ جاتے ہو تو آپ کو نہیں پتا کون سی آسمانی خوشی آپ کو چھوتی ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اب کیسے پتا لگے گا؟ وداؤٹ ایکسپیرئنس یو کین نوٹ چیک دا ٹیسٹ آف دا ہیپینس آف دا لارڈ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا مزہ لوں تو پھر آپ کو اس لیول پر آنا پڑے گا کہ مسیح کی خاطر کیا آپ یہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس خوشی کو بھی حاصل کریں گے. جب ہم اپنی کمزوریوں اور نکمے پن کا احساس ہوتا ہے, ایک بات یاد رکھنا, وہ اسی بات کو بات کر رہا ہے. جب ہمیں اپنے نکمے پن کا, کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو پتہ ہم کیا کرتے ہیں, تو ہم خدا کی قدرت پر زیادہ انصار کرتے ہیں. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تدی تو خدا دا زور کمزور چ پورا ہوتا ہے. جب آپ کمزور ہوتے ہیں پھر ہم 100% خدا کی قوت پر انصار کرتے ہیں, اور جب ہم پورے طور پر اس پر انصار کرتے ہیں تو اس کی قدرت ہم میں ظاہر ہوتی ہے اور ہم صحیح معنیوں میں زور آور ہوتے ہیں. ہیلیلویا. اب یہ آیت ذرا پوری پڑھ دیجئے اور ذرا سب غور سے سنیے گا. دیکھیں, اس لیے کمزور ہونا ہے کیونکہ اس کا زور اس میں پورا تھا. پھر دعاواں بھی ساڑیاں تگڑیاں ہوندیاں نے, جدو ہاتھ پیا ہوئے نا پھر اسی ٹھیک ہونے ہیں. جی, جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور. چلے میرے پیچھے بولیں, جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. اب کیسے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تب آپ اس پر 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کی دعاؤں کے اندر ایک جدت ہوتی ہے, آپ کی دعاؤں کے اندر ایک کنوکشن ہوتی ہے, آپ کی حضور جھکنے میں ایک قائلیت ہوتی ہے. پھر ہی تسی زور پاندے ہو. جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تب ہی کیا ہوتا ہوں, زور آور ہوتے ہیں. خدا کا ایک خادم ہے ولیم دلبر نے بڑی خوبصورت بات کی, اس سے یہ 10ویں آیت کمپلیٹ ہو جائے گی. ولیم دلبر نے سلطنت برطانیہ سے غلامی کے خاتمے کی جنگ کا آغاز کیا. کس نے؟ ولیم ویلبر نے سلطنت برطانیہ سے غلامی کے خاتمے کی جنگ کا آغاز کیا. تو وہ جسمانی لحاظ سے لاغر شخص تھا اور کمزور بندہ جب اس نے جنگ کا آغاز کیا, لیکن وہ خدا پر مضبوط ایمان رکھتا تھا. تو ہوا کیا؟ بوسویل اس کے بارے میں کہتا ہے. کس کے بارے میں؟ ولیم ویلبر کے بارے میں کہتا ہے. جب وہ جنگ کر رہا تھا تو وہ بہت کمزور اور لاغر تھا. تو بوسویل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, ذرا غور سے سننا. اس کے بارے میں وہ کہتا ہے, اس کو بلکہ آپ لکھ سکتے ہیں, نوٹ کر سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں. اور وہ کیا کہتا ہے؟ جو مجھے جھینگا مچھلی لگتا تھا, جو مجھے جھینگا مچھلی لگتا تھا, اس کو میں نے ویل مچھلی بنتے دیکھا. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. Praise God, I have this type of the experience. جب خدا نے مجھے ایک بڑے کام کے لیے چنا تو میں آپ کو بتاؤں, لوگوں اور دنیا کے سامنے میں ایک جھینگا مچھلی کی طرح تھا. لیکن جب میں اس آگ اور اس جنگ میں کھڑا ہوا تو خدا نے مجھے سانڈ کا سا اور ویل مچھلی کا سا زور دیا. ہیلیلویا. Many people know about it, right? Many people know about it. آپ جب کمزور ہوں گے تو وہ دنیا دھوکا کھا جائے گی, لیکن اس کمزوری میں خدا تجھے سانڈ کا سا زور دے گا. ہیلیلویا. اگر آپ کمزور ہیں تو بی ہیپی.
اگر آپ کمزور ہیں تو تھینکسفل ہوں، کیونکہ آپ کو خداوند نے چنا ہے تاکہ وہ آپ کو ویل جیسا دے، اور دنیا آپ کو ویل جیسا دیکھے گی۔ ہاں دنیا آپ کو جھینگا سمجھے گی، لیکن خدا جیسے اس نے کس نے بوسویل نے کہا کہ بھائی انہوں میں جھینگا سمجھا لیکن میں نے اس کو ویل کے ساتھ بدلتے دیکھا۔ تو کبھی کبھی لوگوں نے ہمیں کس طریقے سے دیکھا، لیکن پھر ہم نے اس خدا کے زور کو بھی دیکھا کہ کمزوروں کو خدا کیسے زور دیتا ہے۔ اگر آج شام آپ بہتوں سے، آج صبح اگر آپ بہتوں سے کمزور ہیں تو آج صبح خدا کا کلام کل والے کو ساتھ ملا کر اس کی آخری آیت کو دیکھے گا، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کمزوری میں خدا کا زور کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے۔ اور آج خدا تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو جتنا بھی کمزور ہے، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، فزیکلی، فائنینشلی، مینٹلی، اسپرچولی، سوشلی، تو جتنا بھی کمزور ہے اور لوگ تجھے جھینگا سمجھتے ہیں، مکھی سمجھتے ہیں، کیڑا سمجھتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں داؤد کو کیڑا سمجھتے تھے، اور ساؤل نے اپنی پوری عسکری پاور کے ساتھ اسے مارنا چاہا پر وہ اسے مارنا سمجھا، اور جاتی جولیت نے سے کہا تھا تو منو کتا سمجھے سوٹا لے کے آئے، یہ کہیں اس نے لفظ تو میں نے اپنی بائبل میں آگے لکھا ہاں، کیا لیتے انہوں نے کہ میں کہ ہاں میں نے لکھا ہوا، تو وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انہیں کیا اے جیڑی چنگا مچھلی ہے نا، اے چھوٹا داؤد یا ننا داؤد، اے یہوہ دا نام لے کر، اور آپ نے دیکھا جاتی جولیت سے زیادہ بڑا دیو جو ہے وہ داؤد ٹھہرا، انہیں اسے ایک ایک پتھر کے اندر اسے مار دیا۔ آپ سنیے، آپ جتنے بھی کمزور ہیں، آج صبح خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے کہ میں تیری کمزوری کو جانتا ہوں، تو خود بھی جانتا ہے، تیرے خاندان کے لوگ، تیرے چرچ کے لوگ، تیرے گھرانے کے لوگ جانتے ہیں کہ تو کمزور ہے، لیکن سن آج صبح میرا کلام یہ ہے کہ خداوند کا زور کمزوری میں پورا ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ خداوند نے پرانے عہد نامے میں ایک شخص کو کہا، میرا نام اس کے ذہن میں نے، اے میری جان اسی زور میں چل۔ کسی کو یاد ہے اس کا نام؟ کس کو کہا اس نے کہا میں کمزور ہوں، میرا گھرانہ کمزور، چھوٹا انہیں کہا اسی زور چ چل، تینوں کسی لوڑ دی ضرورت نہیں، تینوں لوگ چنگا سمجھتے ہیں، تینوں لوگ کمزور سمجھتے ہیں، لیکن تو اسی زور میں چل۔ کون تھا وہ؟ میں بتاتا ہوں، جس نے گھڑوں سے جنگ جیتی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ گھڑوں سے، پرانے عہد نامے میں۔ تو اب میرے ذہن میں نے، آپ میں شاید کسی کو آتا ہو، تو وہ چپڑ کر پیتے تھے، تو خداوند نے کیا کہ اے ولی لیلا، چنگا مچھلیاں لیلا، دیکھنا ہے نا چنگا مچھلیاں نو میں ویل کا سا زور دوں گا۔ ہلیلویا۔ آج میری بات سن، کمزوری میں جھک خداوند کے حضور، لارڈ ول یوز یو، لارڈ ول بلیس یو، لارڈ ول شو ہیز پاور اپون یو۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اگر تو ذات میں چھوٹا ہے، گھر میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، تجربے میں چھوٹا ہے، ڈونٹ وری، خداوند کے وعدے کو لے لے کے کمزوری میں تو اس کا زور پورا ہوگا۔ چلے جی، اب ہم 12ویں باب کی 11ویں آیت میں آتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ 11ویں باب کی 11ویں سے 13ویں آیت پولس کے عجیب کام، اس کے رسول ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ اتھے تھے، ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے مکاشفات اور اس کی کمزوری اور دکھوں میں خوشی اس کی رسول ہونے پر حمایت کرتے ہیں، لیکن اب یہاں پر خداوند کیا بتاتا ہے کہ پولس کے عجیب کام اس کے رسول ہونے کی کیا کرتے ہیں؟ حمایت کرتے ہیں۔ اب عجیب کام اس کے دیکھیں گے، صرف 3 آیتوں میں ہے، 11ویں، 12ویں اور 13ویں آیت میں۔ آئے ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے، ذرا پڑھیے 13ویں آیت، سوری 11ویں آیت۔ میں بیوقوف تو بنا، میں بیوقوف تو بنا، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، مگر تم ہی نے مجھے کیا کیا؟ مجبور کیا۔ ہاں پوری آیت۔ کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں۔ ہاں، کیونکہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں۔ آئیں ذرا اس بات کو ذرا دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پولس اپنے فخر کرنے پر تنگ آ گیا ہے۔ اصل میں کرنتھس کی کلیسیا نے اسے مجبور کیا تھا، اور اس نے پہلے کہا اب میں فخر کرنے لگا ہوں، یہ میرے خداوند کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ میرے خداوند نے کبھی فخر کیا۔ لیکن کیا ہے کہ تمہیں بڑا فال ٹیچرز پر، جھوٹے ٹیچروں پر، جھوٹے استادوں پر بڑا فخر ہے، جو فقی فریسیوں کی طرح اپنے علم پر غرور کرتے ہیں۔
ऐसे फकी फरीसियों की तरह वो पीछे, अगर आप हफ्ते से पीछे जाएंगे तो मैंने फॉल टीचर्स पर बात की है, तो आपको फॉल टीचर्स की इतनी सारी निशानियां मिल जाएंगी कि आप 2 लम्हे में झूठे उस्ताद, झूठे पास्टर, झूठे रसूल, झूठे नबी को 2 मिनट के अंदर आप पहचान लेंगे। तो यहां पर वो कहता है कि मैंने तो नहीं फख्र करना था क्रिंथस की कलीसिया को, लेकिन मैं तो तंग आ गया, लेकिन वो महसूस करता है कि इस तरह फख्र करके मैं बेवकूफ बनाऊं। कहता मैं बेवकूफ जिहा बनया, पर मैनू करना पिया ताड़ी खातिर, मैं बेवकूफ बनया ताड़ी खातिर, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या फख्र नहीं करना चाहिए था, मैं बेवकूफ बनाऊं ये कर कर। लेकिन मगर क्या कहता है, दरअसल क्रिंथियों ने उसे मजबूर कर दिया था। कभी कभी याद रखिए, क्रिंथस जैसे ईमानदार कभी कभी खुदा के खादमों को, ईमानदारों को नाक पर ले आते हैं, इतना कि मजबूर कर देते हैं, जो वो नहीं करना चाहते वो उसे करने के लिए मजबूर कर देते हैं। पौलुस ये फख्र नहीं करना चाहता था, उसने कभी नहीं किया, लेकिन जब वो करने लगा तो कहता आज मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि फख्र क्या होता है, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन अफजल रसूलों से, वो अफजल रसूल उन्हें तंजिया वो कह रहा है, अफजल जड़े बड़े हुए ने, बड़े अपना नाम, अपना स्टेटस, गां होना, तो अपनी रैपो खुश्क ड्राई जिंदगी जीना। बस मैं क्या कहूं, आज की दौड़ भी लोगों की ऐसी है, आज भी लोग ऐसे ही दौड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ दौड़ रहे हैं। क्रिंथस दी कलीसिया भी की हुई थी। अगर आप 2 खतूत की तालीम को यहां से आप देख लें, पढ़ लें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि पहले खत से लेकर दूसरे खत तक इन्होंने उनकी कलीसिया के अंदर इतने के प्रॉब्लम्स रख दिए थे, लेकिन वो लड़ता रहा है झूठे नबियों से, झूठे भाइयों से, झूठे रसूलों से। तो यहां पर वो कहता है मजबूर कर दिया, जब नुक्ता चीनों ने उस पर इल्जाम लगाए उसने मजबूर कर दिया कि क्रिंथियों को चाहिए था कि उसकी तारीफ करते पौलुस की, अपनी जात में अगरचे वो कुछ नहीं था पौलुस, तो भी वो किसी में उन अफजल वो फॉल टीचर्स की बात कर रहा है, झूठे रसूलों की बात कर रहा है, उन्हें तंजिया कह रहा है, अफजल जिन्होंने तुसी बनाया है। और आप अगर पीछे जाएं, 2-3 दिन पीछे जाएं, तो आपको पता लगेगा कि वो झूठे रसूल क्या है। मैं उनसे कम नहीं, वो जो फॉल टीचर तूने रखे जिन पर वो फख्र करते हैं, वो उस पर फख्र करते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, अगर कोई खादम हलीम है, दुख सहता है, सर झुका कर चलता है, और अगर वो बताता नहीं, अपना इल्म नहीं झाड़ता, तो लोग समझते नहीं बेचारा फारग ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। चर्च आए, जरा देखिए क्रिंथस ये कर रहा था। लेकिन 12वीं आयत जरा पढ़िए, क्या लिखा यहां पर। रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ निशानों और अजायब कामों और मौजों की वसीला से तुम्हारे दरमियान जाहिर हुई। आय कहंदा कि वो क्रिंथस को याद दिलाता है, कहंदा तुसी फिर हुण देखो मेरे वाल, फख्र तो फिर अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं आपको अपनी लाइफ में बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी के अब जितने भी खिदमत में साल हो गए, हमने बस अंजील ही सुनाई, असी मैं नहीं की, मैं ओ किता। ये पौलुस की जिंदगी भी ऐसी थी। लेकिन इस जगह पर उन्होंने मजबूर किया कि वो बताए मसीह के दुख जो उसने उसकी खातिर से, वो बताए अपनी कमजोरियां कि उसमें मैं कैसा खुश रहा, वो बताए कि वो दुख पूरी लिस्ट है, वो बताए कि क्या मुकाशफात थे मेरे। फिर उन्होंने कहा सुनो फकर में, फिर सुनो मौजज़ात क्या है। तो कदी कदी जो असी अपने मौजज़ात नहीं दसदे मुक्का, और अपनी खिदमत के दुख नहीं बताते, और अपनी जिंदगी के मुकाशफात नहीं बताते, मिरेकल सलामतें निशान नहीं बताते, तो लोग समझते नहीं एनजी है। लेकिन आप हमारी खिदमत को उस भरी हुई देखें तो आप हैरान रह जाए। कल मैं एक जगह पर प्रीच कर रहा था, तो प्रीच करते हुए मुझे एक वाकया याद आ गया अपनी खिदमत का। जब मैं बता रहा था तो लोग आंखों में आंसुओं के साथ रो रहे थे। मैं सिंपल उसे शेयर कर रहा था। तो मैं आपको बताऊं, ये है रूहुल कुद्स की कुदरत। तो अब पौलुस के अंदर जरा सुनो, फिर क्या कहता है कि जब मैंने क्रिंथस में तुम्हारे पास आकर खुशखबरी की मुनादी की, तो उन रसूल होने की अलामतें, कहता सुनो फिर रसूल होने की अलामत के वसीला से मेरी मुनादी की तस्दीक हुई। कहता जो मैं मुनादी कर रहा था तो फिर अलामत नाल ओदी तस्दीक हुई। क्या कि ये अलामतें क्या थी, जरा सुनिए। मौजज़ों की कुदरत थी, और जो खुदा ने रसूलों को अता की थी, उनके सुनने वाले जान लें कि उनको वाकई ही खुदा ने भेजा है। क्या थी, जरा निशान करें। निशान थे उसमें, निशानों 1, अजीब कामों 2, और मौजज़ों
3 یہ لفظ 3 مختلف قسم کے معجزوں کا بیان کرتے ہیں. جب پولس منادی کرتا تھا تو ان 3 قسم کے کیا ہوتے تھے؟ علامتیں ظاہر ہوتی تھی. تو وہ کہتا ہے معجزوں کا بیان نہیں کرتے بلکہ معجزوں کو 3 مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کا بیان کرتے ہیں. مثلا نشان کیا ہیں؟ ذرا سنیے. نشان وہ معجزے تھے جو انسانی عقل تک کوئی مخصوص مطلب پہنچاتے تھے. 1 عجیب کام اتنے عجیب معجزے تھے جو انسانوں کے جذبات کو ابھارتے تھے. 2 اور معجزوں سے مراد معجزے ہیں جن سے کیا ہے؟ فوق البشر قدرت کا اظہار ہوتا ہے. غور کریں کہ پولس کیا کہتا ہے. رسول ہونے کی علامتیں. میرے پیچھے بولے رسول ہونے کی نشان، معجزے، عجیب کام. میں آپ کو اس سنڈے کی منادی بتاتا ہوں. یہ میں سارے یہاں پر تھے اس سنڈے جب میں منادی کر رہا تھا، اور پچھلے سنڈے کی بھی بات بتاتا ہوں. جب میں اس سنڈے منادی کر رہا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے سنڈے بھی ایسے ہوا. جب میں پچھلے سنڈے منادی کر رہا تھا ایک بہن اٹھ کر آئی، اس نے گواہی دی کہ میری کمر کی درد تھی، ٹھیک ہوگی. تو وہ کیا تھا؟ خداوند کے اس جگہ پر منادی کو علامات اور معجزات اور نشان کے ساتھ ظاہر کرنا. یہاں پر 2 بھائی مجھے عبادت کے بعد ملے، وہ رو رہے تھے اور ایک پورے خاندان نے توبہ کی اور پانی کا بپتسمہ لیا پچھلے سنڈے. اور ہوا کیا تھا؟ اس دوران اس نے کہا ہم نے کہاں زندگی گزار دی، اور اس نے کہا وہ رو رہا تھا اور وہ مجھے کہنے لگا میں بپتسمہ لینا چاہتا ہوں. میں نے اسے 1 ہفتہ اور دیا کہ بھی انہیں بھجنا ہے گا پاج جگہ، لیکن وہ نہیں بھاگا. اس نے اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے سنڈے بپتسمہ. ایک شخص میرے پاس آیا جب وہ رول کچھ یہاں پر کام کر رہا تھا دوران منادی، تو وہ رو رہا تھا. وہ اس کی پکچرز ہمارے پاس موجود ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگا میں نے توبہ کی تھی، میں نے بپتسمہ لیا تھا، لیکن میں اب بھی اپنے آپ کو پاپی سمجھتا ہوں. کیا میں پھر لے سکتا ہوں؟ میں کیا نہیں بھائی، اب تو نہا چکا، اب تجھے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. تو تیرے پیر تو آگے اگر گندے ہو گیا. لیکن رول کچھ نے اسے گناہ کیسا. لیکن اس سنڈے کی بات بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا. اس سنڈے جب منادی کر رہے تھے اس قدر خداوند کی قدرت اس کی حضوری تھی کہ ایک بہن آئی، اس نے آ کر گواہی دی کہ دوران کلام خدا نے مجھے شفا دی. اس کی گواہی بھی ہمارے پاس ہے اور وہ چرچ کے سارے لوگ گواہ. جیسے ہی بات ختم ہوئی، بھائی نومی کی سسٹر ہے وہ بتا رہی تھی میں پچھلے سنڈے جب چرچ آ رہی تھی تو میں ایسی میرے ساتھ مسئلہ ہوا کہ میں ہاسپٹل پہنچ گئی. پھر اس کے بعد وہ کہتی جب میں اب دوبارہ آئی تو میرے یہاں پر پین تھی. تو کہتے اتنی شدید پین تھی کہ دوران کلام اور دوران منادی مجھے خداوند نے شفا دے دی، اور میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں آ کر گواہی دوں، لیکن میں نے وقت کی کمی سے وہ چاہا تو پاسٹر جی مجھے موقع دے. تو اب میں نے یہی مذبح سے ہو کر کہا، میں نے کہا یہ معجزات صرف ایک بات کی علامت ہے کہ میرا یسوع کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، اور وہ زندہ ہے اور وہ یہاں موجود ہے، اور اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ معجزات ہو رہے ہیں. لیکن آج دوسری بات بھی سن لیجئے. یہ کسی خادم کی کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے رسول ہونے کی علامتیں. کیا؟ رسول ہونے کا. اور ایسی پوری منادی ہماری خدمت کی بھری ہوئی ہے. تو یہاں پر اس نے کہا یہ رسول ہونے کی کیا ہیں؟ علامتیں ہیں. کرنتھس کے درمیان ظاہر ہوئی وہ فعل، وہ مظاہرہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اپنی بڑائی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ خدا نے میرے وسیلہ سے یہ علامتیں دکھائیں. میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی ہم پاکستانی مینٹیلٹی اور ایک جو یہاں پر ایک دور جو دورہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم ان باتوں کو کی نشاندہی نہیں کرتے کیونکہ لوگ اسے شاید اپنی بڑائی کے لیے سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ وہ آئے اور گواہی دے. تو اس سے پہلے ایک سسٹر نے گواہی دی تھی، سسٹر نومی نے، تو اس کی زندگی میں کیسی قدرت سے خداوند نے کام کیا. تو پھر اس کے بعد سسٹر مارگریٹ نے گواہی دی، اور پھر اس کے بعد بھائی آپ کی سسٹر کا کیا نام ہے؟ ہاں سسٹر عظما نے مجھے بتایا، اور وہ اس سنڈے گواہی دے گی. تو یہ تو خدا کے جلال کے لیے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو خداوند کے کلام کو بیان کریں، لیکن خداوند کی قدرت نے ان علامتوں کے ساتھ اپنی قدرت کو ظاہر کیا. ہیلیلویا. سو آئیں 13ویں آیت دیکھیں گے اور پھر دعا کریں گے. جہاں کیا لکھا ہے؟ تم کون سی بات میں اور کلیسیوں سے کم ٹھہرے، برہا اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا، ہاں، اور میری یہ بے انصافی معاف کرو. جی بے انصافی معاف کرو. ٹھیک ہے. سو یہاں پر جہاں تک معجزوں کو ظاہر ہونے کا تعلق ہے تو کرنتھس کی کلیسیا اور کلیسیاؤں سے کم نہیں تھی. تو انہوں نے بھی پولس کے ہاتھوں سے اتنے معجزے دیکھے تھے کہ جتنے اور کلیسیاؤں نے جہاں
وہ گیا تھا. سو کون سے معنیوں میں وہ اور کلیسیاؤں سے کم ٹھہرے؟ پولوس کو صرف ایک فرق نظر آتا ہے کہ اس نے ان پر مالی بوجھ نہ ڈالا. کہنا میں تاڑے تے صرف مالی بوجھ نہیں ڈالیا، اے کمی سی تاڑے تے، اور یعنی اس نے کرنتھیوں کے مالی امداد لینے کا مطالبہ نہیں کیا. اگر وہ سمجھتے کہ اس طرح ہم اور کلیسیاؤں سے کم ٹھہرتے تو پولوس اپنی سی بے انصافی کی معافی مانگتا ہے. سو رسول ہونے کی صرف ایک یہ علامت تھی کہ جس پر اس نے اصرار نہیں کیا. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم معجزات اور علامات کی بات بتائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خداوند نے کیسے بڑے بڑے. لاسٹ جب میں اس سے پہلے فیصل آباد گیا تو وہاں پر ایک بہن تھی، تو جب ہم نے اس کے لیے دعا کی، وہ آ کر کمرے میں رونے لگی، وہ بتانے لگی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، کیا میرے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو میرا دل جو ہے نا اس جگہ پر ٹوٹ گیا، اور میں نے اس پر ہاتھ رکھا اور میں نے اس کے لیے دعا کی، اور جو اس کے دل کی وش تھی، بنش اس جگہ پر موجود تھی، اور خداوند نے میں واپسی جب پہنچا تو انہی دنوں میں خداوند نے اس کے لیے وہ معجزہ کر دیا. ہیلیلویا. آئیں اپنے سر کچھ کہیں، اپنی آنکھیں بند کریں. تو پولوس ان چھوٹے فالس ٹیچرز کو یہ بتاتا ہے. آئے دعا کریں بنش کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے، آپ جتنے آن لائن ہیں ان کے لیے، آئندہ آنے والی عبادتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. پریئر ریکویسٹ کے لیے